بھائیوں، مساجد بنانا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ مسجد جانے والوں کو بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ روزانہ 5 وقت نمازوں کے لیے آپ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، آپ کی ہر قدم کے بدلے آپ کے لیے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک برائی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں میرا مسجد جانا اور مسجد سے واپس گھر آنا دونوں ہی بطور ثواب لکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مساجد کی طرف جانے والوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ جنت میں مہمان نوازی کرتا ہے۔ مسجد جانے کی پابندی اور مسجد سے تعلق جوڑنے میں ہدایت ہے اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، ان میں وہ شخص بھی ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اس حدیث کے ضمن میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسجد سے اس کا دل لٹکا ہوا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، یہ آدمی باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الحمدللہ آج 22 جنوری 2026 عیسوی 2 شعبان 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے مساجد کی فضیلت، احکام اور ہماری ذمہ داریاں۔ سورہ جن آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ مت پکارو۔ بھائیوں، مسجدیں مسلمانوں کے لیے اعزاز، باعث شرف اور دینی شعار ہیں۔ مساجد کو نمازوں اور ذکر الہی کے ساتھ آباد کرنے والوں کو اللہ تعالی رفعت اور سعادت سے نواز کر ان کی شرح صدر فرما دیتا ہے۔ مسجدوں میں قرآن و سنت کی تعلیم، مساجد کی آباد کاری کے لیے حکم ربانی کی تعمیل ہے، گویا اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل میں برکت ملتی ہے۔ انسان خود کو اور اپنی اولاد کو کامیابی کی جانب گامزن کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مساجد کی خیر سے محروم ہے یا اس خیر میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بہت سی فضیلتوں سے محروم ہے۔ بھائیوں، مساجد بنانا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔
مسجد جانے والوں کو بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ روزانہ 5 وقت نمازوں کے لیے آپ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، آپ کی ہر قدم کے بدلے آپ کے لیے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک برائی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں میرا مسجد جانا اور مسجد سے واپس گھر آنا دونوں ہی بطور ثواب لکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مساجد کی طرف جانے والوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ جنت میں مہمان نوازی کرتا ہے۔ مسجد جانے کی پابندی اور مسجد سے تعلق جوڑنے میں ہدایت ہے اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، ان میں وہ شخص بھی ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اس حدیث کے ضمن میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد سے اس کا دل لٹکا ہوا، اس کا ایک مطلب یہ ہے یہ آدمی با جماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، خواتین گھروں میں وقت پہ نماز پڑھتی ہیں، گویا یہ مسجد سے ان لوگوں کا تعلق ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں مسجد میں آنے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ مسجد میں آنے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے مسجد میں آ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ مسجد جب جائیں، مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو وقار کے ساتھ چلیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ چلیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے دوڑتے ہوئے مسجد کو نہ آؤ، دوڑتے ہوئے مسجد کو نہ ہو، بلکہ پروقار انداز سے چلو، جو حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ پورا کر لو۔ جب مسجد میں داخل ہو مسجد کے احترام میں پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھیں، کیونکہ مسجد عبادت، رحمت اور دعا کی جگہ ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کی آداب میں سے ایک ادب تحیت المسجد، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مسجد میں اذان دی جائے یہ تحفظ اور امان کا باعث ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں سامنے کی صفوں کو مکمل کریں۔ اسی طرح فرض نماز کے احترام میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ نورانی مخلوق فرشتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں، فرشتے مسجد میں آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نیز مسجد میں قائم ہونے والی علمی مجلسوں میں احاطہ کر لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں میں حصول علم دنیا کے سامان سے افضل ہے، دنیا کے سامان سے افضل عمل مسجد میں علم حاصل کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مسجد جا کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ تم میں سے کوئی آدمی مسجد جا کر علم کیوں حاصل نہیں کرتا؟ یا قرآن کی 2 آیتیں ہی کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں،
3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ثواب ملے گا۔ مساجد میں روح کو سکون اور چین ملتا ہے، اسی لیے جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں مسجد کے آداب کا ہم بھرپور خیال رکھیں گے۔ مسجد میں چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا، شور مچانا جائز نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا مساجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ۔ پیارے نبی کی ہمیں ہدایت ہے، اے لوگو مساجد میں اپنے آپ کو بازاری آوازوں سے بچاؤ۔ یہی وجہ ہے جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مسجد میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا کر فرمایا اگر تم یہی کے باشندے ہوتے، اگر تم یہی کے رہائشی ہوتے میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ مسجد آواز شور کی جگہ نہیں، یہ مسجد جائے عبادت ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، تو ہم مسجد میں آواز بلند نہیں کریں گے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں پاک صاف ہو کر آئیں، زینت اختیار کر کے آئیں، اور بدبودار چیزیں کھا کر پی کر مسجد میں ہم ہرگز نہ آئیں، اس سے اپنے بھائیوں کو تکلیف ہوگی اور ویسے ہی اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ لہذا پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی پیاز لہسن کھائے، پیاز لہسن کھا کر وہ آدمی ہمارے قریب نہ آئے، وہ ہم سے دور رہے۔ کچی پیاز کھا کر، یہ کچا لہسن کھا کر آنے سے جو بدبو آتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ مسجد سے دور رہیں۔ اس سے تکلیف ہوگی، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ہم جب بھی مسجد میں آئیں پاک چیز کھا کر آئیں، بدبودار چیزیں کھا کر پی کر آنے سے ہم پرہیز کریں، ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مختصراً بات یہی ہے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، لہذا ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ جلا بخشے گا، ہمارے ایمان میں اللہ مضبوطی پیدا فرمائے گا۔ جس کا دل مسجد سے لگا ہے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اور روز قیامت اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے اور نمازوں کی فضیلت کو جاننے، اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔